جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. اب آگے جی دو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو. ایک صحت اور دوسری بے فکری. ایک صحت ہے اور دوسری کیا ہے؟ بے فکری ہے. یعنی صحت اور بے فکری سے لوگ دونوں، اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نعمت ہونا معلوم ہوا کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے. اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی مال پاس ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو. اس سے افلاس اور پریشانی سے بچنے کی کوشش کرنے کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہوا. تو گویا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو کیا حاصل ہو؟ آپ کو صحت حاصل ہو. اور دوسری بے فکری کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو مال کی طلب نہ ہو، مال آپ کے پاس موجود ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا تو اس کی قدر کریں، اس پہ شکر ادا کریں. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں گے. جتنا ہے اس کی کیا کرو؟ اس کی قدر کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، فضول ضائع نہ کرو اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی، حضرت عمر بن میمون ادبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ٹھیک ہے نا، اغتنم خمسا قبل خمس آتا ہے اس میں سے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی جو ہے. اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے. معلوم ہو کہ جوانی میں جو صحت وہ قوت ہوتی ہے، اور بے فکری اور مالی اچھا جی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں. تو جوانی کے اندر عبادت کر لیں اپنی. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو جی بوڑھے ہوں گے پھر توبہ کر لیں گے ساری چیزیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہوا ہے جس وقت، اور صحت دی ہوئی ہو نا، صحت کی قدر کر لیں. سچی بات ہے، واقعی بیماری کے اندر جو ہے نا انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس طرح صورتحال کیا ہوتی ہے. کہ آپ کو انسان جو ہے نا پھر وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا ٹائم مل جائے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے. میں خود اس سے گزرا ہوں نا ابھی ایک پروسیس سے. تو مجھے ضرورت نا کہ میں تو 2 منٹ کے لیے بڑی وہ ہو رہا تھا کہ جی عبادت کے لیے جو ہے کہ چلو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی غنیمت سمجھنا چاہیے. جو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھیں. اگر آپ نے اس کو وہ بنا لیا کہ جی ہمیشہ کے لیے، آخرت کے لیے کہ جی چلو جی ہم بعد میں کر لیں گے، تو آپ کر نہیں سکیں گے بعد میں جو ہے. اچھا جی آگے حضرت عبید اللہ بن حسین جو ہے نا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو، اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جسے بھوکا رہنے سے اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. اس سے بھی صحت اور امن عافیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا کہ دیکھو جب صبح کرو تو آپ کیا ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. بالکل آج آپ صبح اٹھے تو پریشانی کوئی نہیں. نمبر 2، بیماری کوئی نہیں. اور آپ کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، صرف ایک دن کا، تو آپ سمجھو کہ آپ کو ساری دنیا سمیٹ کر دیتی ہے. اس نے فرمایا کہ وہ ساری دنیا تمہیں مل گئی ہے. پریشانی کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے تمہیں، اور ساتھ تم کیا ہو، ایک دن کا کھانا موجود ہے. تو اب کیا آپ کس بات کی ہوا ہے؟ تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو پتہ نہیں، ہمارے پاس تو مہینوں کا بھی ہو نا تو ہم تب بھی وہ ہو رہے نہیں 6 مہینے بعد کیا کریں گے، او ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. ورنہ جو ہے نا جب چھنتی ہے نا انسان سے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے، اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا. اللہ اکبر. حلال دنیا اسے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے، اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تاکہ میں لوگوں پہ کیا کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں گا. کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، یہ نہیں کہ قال اللہ و قال رسول کی نہیں وہ کر رہا، صدائیں نہیں لگا رہا. کیا کر رہا ہے؟ دنیا کما رہا ہے، حلال دنیا لیکن کما رہا ہے. تو اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کے رات جیسا کو. معلوم قصب مال کی بذل دین بچانے کے لیے اور ادائیگی میں بڑی فضیلت ہے. ایسی جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوگا. اس لیے میں آپ لوگوں سے جو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو دنیا کمانا کوئی مذموم چیز نہیں ہے. حلال طریقے سے کماؤ،
حلال طریقے سے کماؤ اور اسی میں گم نہ ہو جو بس حلال طریقے سے کماؤ اور اس میں گم نہ ہو جو تو آپ کو کیا چیز جو ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. نمبر 6 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی جس کا حکم یہ کہ نہ حلال کو حرام کرنا چاہیے نہ دنیا کی بے رغبتی نہ حلال کو حرام کرنے سے اور نہ مال کے ضائع کرنے سے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑا جی میں دنیا کو لات مار دی کیا مطلب میں مال ضائع کر دیتا ہوں اٹھا کر ہر چیز. تو حلال کو حرام کرنے سے کیا مطلب نہ حلال کو حرام کرنے سے کوئی چیز آ جائے اوہ ہو شکوک و شبہات جو پیدا کرتے ہیں پتہ نہیں حلال بھی ہے یا حرام ہے فلاں بھی ہے. تو یہ نہ کرو کہ ہر حلال چیز کو حرام کرنا شروع کر دو. یہ بے رغبتی نہیں ہوتی ہے. اچھا اور نہ مال کے ضائع کرنے سے. میں بڑا بے رغبت ہوں مجھے دنیا کی کوئی نہیں ہے. میں تو ہر چیز کھانے میں بڑے شک کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. کسی کا کوئی مال آتا ہے میں بڑا شک سے اس کو استعمال کرتا ہوں. میں بڑا تقوی والا ہوں. یہ کوئی تقوی نہیں ہے. اچھا یہ بے رغبتی نہیں ہے. اس حدیث میں صاف برائی ہے مال کے برباد کرنے کیونکہ اس سے جمعیت جاتی رہتی ہے. تو اس لیے جو موت ہوتا ہے نا جو وہمی وساوس والے مریض ہوتے ہیں مجھے ان سے اس لیے میں بڑا ان کو آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو ان چیزوں سے بہت بچو. وسوسے جو ہیں اور بیماری یہ وساوس کیا ہوتے ہیں یہ بیماری ہوتی ہے. بعض لوگ ہر چیز میں شک و شبہات ہر چیز میں شک و شبہات اور اتنے شک و شبہات کرتے ہیں کہ وہ وہمی ہوتے ہیں اور لوگ بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہوتے بھی ہیں نیک بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہو کہ نیک بزرگوں کو وہم کی بیماری نہیں ہوتی ہے. ان کو بھی ہو سکتی ہے. بزرگوں کو بھی وہم کی بیماری ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر اتنی گہرائی کے اندر جانا کہ جو ہے نا بس اگلا بندہ پریشان ہو جائے. آپ نے کسی کو چیز دی کھانے کے لیے تو وہ آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں اچھا جی کہاں سے کمایا کیسے تھا کہاں سے وہ کیا تھا کیا کیا تھا. کوئی جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں تھا کبھی کوئی پیسے کبھی حرام کے تو نہیں کمائے فلاں نہیں کیا. ایسا وہ نہیں ہے کہ اس میں سے ایسا نہ ہو کریں اس میں سے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بتائی سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے بیماری بھی اتاری اور دوا بھی جو ہے دونوں اتاری ہیں اور ہر دوا بھی نہیں. سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو. ٹھیک ہے نا. اس میں صاف حکم ہے تحصیل صحت کا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے وہ ہو گیا تحصیل صحت کا معلوم ہو گیا کہ جی اس میں سے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تو حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. حرام دوائی نہ استعمال کریں حلال اور اس میں سے دوائیاں علاج کریں اپنا جو ہے اس میں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدا بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں. سو اگر میدا درست ہوا تو رگیں صحت لے کر جاتی ہیں اور میدا خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں. اس میں میدے کی خاص رعایت کا ارشاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہومیوپیتھک دوائیاں حلال ہوتی ہیں حرام نہیں ہوتی ہیں. ہومیوپیتھک دوائیاں حلال ہیں حرام نہیں ہوتی ہیں. الکوہل میں جو رکھا جاتا ہے تو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور الکوہل جو ہوتا ہے وہ ایتھائل الکوہل اس میں نہیں ہوتا کوئی انگور یا شراب والا نہیں ہوتا. تو ہومیوپیتھک دوائیاں جو رکھی جاتی ہیں الکوہل میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں سے اگر تو اس لیے اب یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو کہ آپ نے جو میدا ہے اسٹمک جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. کہ اس کو ایسی کوئی چیز وغیرہ جو ہے کھانے پینے کے اندر سب چیزیں اپنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا کھا سکتا ہوں میرا میدا کتنا برداشت کر سکتا ہے. اس میں ہمیشہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ اس میں لوگ جو ہوتے ہیں نا خاص طور پہ آپ کسی کے جب مہمان جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا کھلا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنی جو صحت کو تباہ کر دیتا ہے. تو وہ جو ہے نا تو اس لیے جو ہے اپنی صحت کو پہلے رکھیں. لوگوں کو صاف انکار کرتے ہیں کہ میں اپنی صحت کو دیکھ کے کھاتا ہوں. میری صحت جتنی مجھے اجازت دیتی ہے میں اتنا کھا سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا ہوں. اگر اس سے زیادہ آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کیا کر رہے ہیں. بیماری بندے نے بعد میں خود بھگتنی ہوتی ہے. جو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر آرام سے چلے جاتے ہیں اس میں سے. تو اس لیے اگر ہاں اگلا مہمان آپ کے پاس آتا ہے وہ تکلف کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ جی آپ تکلف نہ کریں. آپ جو ہے نا آپ کھائیں اس میں سے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا تھوڑا لیں آپ ہر چیز میں سے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے پرہیز ہے اس میں سے
تو پھر اس کو مجبور نہ کریں، اس میں سے مجبور نہ کریں، اس لیے جو ہے اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ آگے جی، حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو نکاحت ہے۔ پھر میں نے چکندر اور جو تیار کیا، اس نے فرمایا اے علی اس میں سے لے لو، وہ تمہارے موافق ہے۔ اس حدیث سے بد پرہیزی کی معلوم ہے کہ مضر صحت ہے، بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز منع کی ہے ڈاکٹر نے آپ کو، شوگر کا مریض ہے اس کو چینی منع کر دی گئی ہے، تو چینی نہ استعمال کریں۔ نہیں نہیں، یہ تو کیوں چینی کو تھوڑی، اچھا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا ہم کیا ہے، یہ تو اللہ کوئی تھوڑا ہی کوئی وہ ہوتا، اثر تو اللہ کی ذات ہے، بھائی ٹھیک ہے، ہر چیز میں اثر اللہ کی ذات کی طرف سے ہی آتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا شروع کر دیں، جس طرح مرضی تباہی مچا دیں۔ آپ اپنی صحت کو دیکھیں سامنے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز کیا کر رہی ہے، آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر منع کرتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی بات کو مانیں، اسے کہہ دیا اگر آپ کو نہیں، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہے، ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی بات کو مان لیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس نے خود منع فرمایا علی کو، دیکھو علی کھجور نہ کھاؤ تم، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک بری ہم خواب ہے۔ فائدہ، مرکات میں ٹی بی سے پناہ مانگنے کا سبب نقل کیا ہے کہ اس سے قوا ضعیف ہو جاتی ہے۔ دیکھو اگر بہت بھوکے رہو گے تو قوتیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ ضعیف ہو جاتی ہیں اور دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صحت و قوت اور جمعیت کا مطلوب ہونا ثابت ہوا ہے، کیونکہ زیادہ بھوک سے یہ سب فوت ہو جاتے ہیں، اور بھوک کی جو فضیلت ہے اس سے بھوک اور بیماری کا مطلوب و تحصیل ہونا لازم نہیں آتا۔ بھوک کی جو فضیلت ہے اس سے بھوک اور بیماری کا مطلوب و تحصیل ہونا لازم نہیں آتا، کہ وہ جو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بھوکے رہ کے جو ہے اتنا اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں کہ آپ کیا ہو جائیں، بالکل ہی کام سے چلے جائیں۔ آپ بہت زیادہ نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھ لیں اپنی، تھوڑی سی، جس میں سے کیا ہو آپ کو ایک وہ رہے، ابھی آپ کا دل چاہ رہا تھا کھانے کو لیکن آپ نے روک لیا اپنا ہاتھ، اتنا وہ رکھ لیں اور کھائیں۔ خوراک کیسی کھائیں؟ صحت مند خوراک کھائیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں جو تھے، جو ہوتے تھے، جو مجاہدہ جو کروایا جاتا تھا وہ چار چیزوں کا ہوتا تھا: تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل اختلاط مع الانام۔ کھانا کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا۔ اب سے دو مجاہدے بزرگ حضرات کرواتے ہیں، وہ کیا کہ کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا، بس۔ نیند بھی اپنی پوری رکھیں اور خوراک بھی اچھی کھائیں، صحت مند خوراک کھائیں، ایسی صحت کھائیں جو خوراک کھائیں جو کہ کیا وہ آپ کو صحت مند رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جنک فوڈ جو ہے نا وہ بھر لیا اور کھا کھا کے جو ہے اپنے آپ کو کیا کرتی ہے، تباہ کر کے رکھتی ہے جنک فوڈ کھا کھا کے۔ ایسا نہ کھائیں، اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جو چیز وہ ہے اس کو وہ رکھتے ہو، اور بے شک اچھا کھاتے ہیں آپ کھائیں، اس میں سے 3 ٹائم کھائیں، 5 ٹائم کھائیں، جو مرضی، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا کھا کے اپنے آپ کو رکھیں، ایکٹیو رکھیں، صحت اپنی اچھی رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔ سواری سیکھنا ایک ورزش ہے جس سے قوت بڑھتی ہے۔ بری ہم خواب سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، ہم خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو جب آپ سوتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ جی اب آپ کو سارے کی ساری رات آپ کو نیند تو نہیں آتی ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، آپ اگر آپ بھوکے رات کو سو رہے ہو تو آپ کو رات کی حالت کیا ہوگی، آپ کی ساری رات آپ کی پریشانی میں گزر رہی ہے، ساری رات آپ پریشانی کے اندر گزار رہے ہوتے، جب بھوک لگی ہوتی ہے واقعی انسان کی نیند نہیں آ رہی ہوتی نا، نیند آتی ہے بندے کو، بھوک میں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں اچھا جی، انہی سے روایت ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یوں فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی۔ اس سے کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے کہ قوت کی حفاظت کی، اور اس کے فوت ہونے کا بیان اتنے کے ذیل میں گزر چکا ہے، ان حدیثوں کے ضمن کا اگلے کے ذیل میں آتا ہے۔ مطلب ہے کہ پہلے آپ تیر اندازی سیکھی اور اس کے بعد چھوڑ دی، تو یہ اچھا کام نہیں کیا آپ نے، کیوں چھوڑی آپ نے؟ تیر اندازی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے ایک دوسرے کا۔ تو
اس لیے جو ہے اگر اس لیے پتہ چلا کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے انسان کو، ایکسرسائز کرنی چاہیے انسان کو، اور ساتھ ہی کیا رکھنا چاہیے، تیر اندازی وغیرہ یا کوئی چیز ایسی چیز اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے، اور یوں سب میں خوبی ہے۔ جب قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، یعنی ایک بندہ کھائے بہت کم، یہ اچھا نہیں ہے۔ نیند کا بہت کم کر دینا، ہم بستری میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے یا جلدی نہ ہو جاوے، یہ سب داخل ہو گئے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اس طرح قوت بڑھانے میں ورزش کرنا، دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت کرنا، ٹھیک ہے نا، جن اسلحہ کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت حاصل ہوتی ہے ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہیں، مگر حد شرع و حد قانون سے باہر نہ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے جمعیت اور راحت جو کہ مطلوب ہے برباد ہو جاتی ہے۔ تو قانون کی رعایت رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ راکٹ لانچر جو ہے نا گھر کے اندر راکٹ رکھتے ہیں اور کہیں کہ جی ہم راکٹ لانچر جو ہے سیکھیں گے، اب اس سے کیا ہو جائے گا، قانوناً آپ کی جمعیت فوت ہو جائے گی۔ غیر قانونی کام کوئی ایسا نہ کریں جس سے کیا ہو آپ کو پریشانی لاحق ہو، تو کبھی غیر شرعی کام بھی نہ کریں اور غیر قانونی کام بھی نہ کریں، کیونکہ جب آپ غیر قانونی وہ کریں گے اس سے بھی کیا ہوگا، جمعیت فوت ہوتی ہے، انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوار ایک شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار قافلہ ہے۔ یہ اس وقت تھا کہ جب ایک دکے دشمن ایک ایک دکے کو دشمن کا خطرہ تھا۔ اس سے ثابت ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان ضروری ہے، مطلب اس نے فرمایا کہ جب بھی سفر کرو تو تین آدمی سفر کریں، اکیلے جا رہے ہو اگر راستے میں تو تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، یا دو بندیوں کو تو نقصان پہنچائے گا۔ یہ پہلے کا حکم تھا۔ آج کل ظاہر ہوتا ہے بسوں میں سفر کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اکیلے سفر کرنے میں اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کے اندر کیا ہے وہ محرم کے ساتھ سفر کریں، محرم کے ساتھ سفر کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا۔ حضرت ابو صالبہ حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل میں اترتے تو ہاں، گھاٹیوں میں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جاتے ہیں۔ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھاٹیوں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے، اس لیے اگر کسی پر آفت آوے دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، تو اس کے بعد جس منزل کو ہوتا ہے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا بچھا دیا جائے تو سب پر آ جاوے۔ فائدہ اس سے بھی اپنی احتیاط اور حفاظت کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے پاس کوئی اس طریقے سے وہ رکھیں معاملات وغیرہ ساری چیزیں، کہ ایسا نہ رکھیں کہ جو دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے کبھی بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت لینے والے سے فرمایا کہ اپنا ہتھیار ساتھ لے لو، مجھ کو بنی قریظہ سے جو کہ یہودی دشمن تھے اندیشہ ہے، بشر نے ہتھیار لے لیا اور گھر کو چلا، لمبی حدیث ہے۔ اس موقع دشمنوں سے ایسا اندیشہ نہ ہو، اپنی حفاظت کے لیے جائز ہتھیار کے ساتھ رکھنے کا اس سے ثبوت ہوتا ہے۔ تو ہتھیار رکھنا کیا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اپنے پاس جائز ہتھیار رکھیں، سفر کریں تو آپ کے پاس کیا ہو ہتھیار قانوناً طور پہ جو آپ کو اجازت ہے تو آپ وہ اپنے ساتھ رکھیں بالکل، تاکہ کبھی آپ کو دشمن کی جو ہے نا خطرہ وغیرہ جو ہے نا اس میں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر تھے، حضرت ابو لبانہ اور جو تھے حضرت علی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سواری تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے پیادہ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں، یعنی پیادہ چلنے میں جو ثواب ہے اس کی مجھے بھی حاجت ہے۔ فائدہ اس ثابت ہو کہ پیادہ چلنے کی بھی عادت رکھیے، زیادہ آرام طلب نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہے نا تھوڑی سی بھی دور بھی جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جی واک کے لیے جب جائیں گے تو کہیں گے کہ چلو جی اب واک کے لیے جی پارک کے اندر جو ہے نا اس میں وہ کر رہے ہوں گے جی، اب وہاں پہ چل رہے ہوں گے اس میں سے۔ تو بھائی اگر قریب ہے کوئی پارک قریب ہے تو پیدل ہی چل کے چلے جاؤ نا، اگر پارک قریب ہے تو، اگر ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گاڑیوں شاڑیوں کا خطرہ نہیں ہے تو پیدل آپ چلے جائیں، جائیں گے پارک ادھر گاڑی میں جائیں گے، اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی کہیں باہر سے لینی ہے تو وہ گاڑی کے اوپر، تو بھائی تھوڑا بہت پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے انسان کو، تاکہ آپ جو ہیں وہ آپ کی صحت اچھی رہے اس میں سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنا معمول کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو تھے، یہ فجر کی نماز کے بعد جو تھے تلاوت بھی کیا کرتے تھے، زبانی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صبح چلا کرتے تھے اپنی صحت کا۔ مفتقی عثمانی صاحب کی بھی عادت ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا تیز واک کرتے ہیں،
रोजाना आधा घंटा तेज वॉक जरूर करते हैं, ताकि क्या रहती है, सेहत जो है ना वो उससे अच्छी रहती है इंसान की। थोड़ा सा तेज, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं ना, ये थोड़ा सा तेज चलना चाहिए इंसान को। सेहत जो है वो जिस्म के अंदर से थोड़ा सा पसीने आते हैं और जिस्म इंसान का दिल और सारी चीज हरकतें वो करें, ठीक है ना। तो इस वजह से तो ये उसमें से तो हर चीज छोटी मोटी चीज होती है। छोटा सा भी कहीं जगह जाना होता है, लोग गाड़ियों के ऊपर या आगे जी उसके ऊपर जी चलो जी बाहर से जाके, ऐसा ना करें। उसमें से पैदल चलने की आदत रखें, ज्यादा आराम तलब ना बने उसमें से, ठीक है ना। उसमें से मैं जो होता है ना, मेरा चलने का क्या होता है कि मैं जो जामिया आता जाता हूँ, या उसमें से सुबह तो गाड़ी पे उसमें वो आ गया, लेकिन जब मैं शाम की जो क्लासेस वगैरह होती हैं या कुछ होता है, तो उसमें फिर मैं करता हूँ कि वापसी जो करनी होती है, तो मैं फिर वो लंबे रास्ते से जो है ना वो तेज़ वॉक करके मैं जाता हूँ। मेरे को साहब ही तालिब इल्म आ जाते हैं कि जी आप सजी गाड़ी मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं फलां। मैं कहा नहीं भाई, मैं खुद पैदल उससे चलता हूँ कि चलो मेरी क्या हो जाए, थोड़ी सी ये वॉक होती है उसके अंदर उसमें से। और कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ लेनी होती है या कुछ होता है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पैदल ही निकल जाता हूँ फिर। पैदल ही जो है ना, मगर छोटी सी बल्कि मार्केट थोड़ी सा वो बन जाती है, लेकिन मैं गाड़ी के ऊपर नहीं आता हूँ कि वो मैं उसमें से पैदल ही आना जाना रखता हूँ। उससे ये होता है कि ज़रा थोड़ा बहुत जो होता है वो टाइम नहीं होता, लेकिन चलो इन इतने से इतनी देर भी बंदा वो कर लेता है, तो एक सेहत कुछ ना कुछ बेहतर रहती है फिर उससे। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा आराम तल अच्छा जी है, हमको ज़्यादा आराम तलबी से मना फरमाते थे, और हमको हुक्म देते थे कभी कभी नंगे पाँव भी चला करें। इसमें वही बात है जो उससे पहले हदीस में थी, और नंगे पाँव चलना इससे ज़्यादा मतलब है कि आप अगर पार्क में जाते हैं आप क्या करें, आप थोड़ा सा घास है बिल्कुल, सुबह के वक्त जो है मतलब नंगे पाँव चलें उसके अंदर ज़रा, उससे बड़ा फ़ायदा होता है घास के ऊपर जो है नंगे पाँव जो है चलने से। आदत डालनी चाहिए, थोड़ा सा बंदे को क्या होना चाहिए, ज़रा एक थोड़ा सी चीज़ लगेंगी भी, पाँव को भी चीज़ें लगेंगी, ज़रा कांटे लगते हैं, हल्की फुल्की वो होती है, तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए इंसान के अंदर। बहुत ही क्या ना, ठीक है ना, इतना आराम तलब ना हो जाए। आजकल यही चीज़ें बन चुकी हैं कि इतने आराम तलब बन गए हैं कि हम लोग बहुत सी चीज़ों में, ठीक है? तो फर्श मखमल पे पाँव छिले जाते हैं, फर्श मखमल पे पाँव छिले जाते हैं, केला खाने से दांत हिले जाते हैं। आजकल ये मिजाज हो चुके हैं कि फर्श मखमल भी है ना तो पाँव, ओहो मेरे पाँव को क्या लग गई है, वो तो मेरे पाँव छिल गए हैं। और केला खाने से दांत हिले जाते हैं, कि दांत जो है ना कि उसमें से, वो गाँव वाले लोगों को देखें वो गन्ने खा रहे होते हैं क्या कुछ ऐसे, उसको तोड़ के जो है सारे के सारे वो मजबूत। तो शहरियों को देखें तो शहरी बेचारे जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना इनके, अगर ये कदम भी रखते हैं तो उसके बाद ओह मेरे तो क्या हो गया, ये तो जो है ना अब तो क्या हो गया जिसम में ये बन गया, ये तकलीफ हो गई। थोड़ा सा आदी होना चाहिए बंदे को इन चीज़ों का भी जो है। हज़रत इब्ने अभी हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तंगी से गुजर करो और मोटा चलन रखो और नंगे पाँव चला करो। तंगी से चलन कर, तंगी से गुजर करो, मोटा चलन रखो और नंगे पाँव चला करो। इसमें कई मसले, मजबूती जफाकशी आजाद। मतलब क्या है, ये जो मैं आपको कहता हूँ तंगी से गुजर करो का मतलब क्या है, अपने आप को बहुत सहूलियात का आदी ना बनाइए, वरना क्या होगा, आप चल नहीं सकेंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात आ गए, अब बिल्कुल जो है ना फिर बंदा बिल्कुल ठुस हो जाता है। तो बंदे को थोड़ा बहुत अपने आप को जरा मुशक्कत का आदी रखना चाहिए, थोड़ा बहुत मुशक्कत का आदी, और बच्चों को भी आदत बनानी चाहिए। जो नहीं बनाते हैं वो बहुत पछताते हैं बाद में, बहुत पछताते हैं। अल्लाह ने अगर माल भी दिया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन क्या है उसमें से क्या रखें, अपने आप को थोड़ा सा एक वो रखो। यही मोटा चलन का भी मतलब यही है कि भाई अपनी सी तंगी से गुजर कर मोटा चलन रखो, कि मतलब है कि जरा तंगी हालात के अंदर से और इस तरीके से अपने आप को एक वो रखो, जरा मुशक्कत का आदी बनाओ, जरा मुशक्कत का आदी बनाओ। सामान तो अच्छा, मजे की बात क्या है, आजकल के नौजवान जो होते हैं ना, वो 5 किलो का थैला दे दो चीनी का तो वो नहीं उठाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नौकर को कहेंगे तुम उठाओ। और जाके जिम के अंदर जाके जो वो डम्बल्स उठा रहे होते हैं जी, डम्बल्स जो है ना वो कह रहे हैं एक्सरसाइज हो रही है, ये जो है 5 किलो का चीनी का वो नहीं उठा सकते, वो तो कहेंगे ये नौकर उठाए, हम क्यों उठाएं। और उधर से जो है ना वो डम्बल्स जो है ना उठा के जो है ना अपने उसमें से वो कर रहे होते हैं।
اس لیے یہ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی وہ رکھیں اپنی زندگی کے اندر، مشقت کا عادی ضرور رکھیں زندگی کے اندر، کہ یہ تو بچے کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے فلاں ہو جائے. یہ آج کل کی مایوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، اوہ ہو بچے کو ہلکی سی گرمی لگ گئی، یہ کیا ہو جائے گا، یہ تو بیمار ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. جب آپ نے بچپن سے اس کو ایسا عادی بنایا ہے، اب وہ کیا ہوگا، وہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر چھٹی سی کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. ممی ڈیڈی جب بن جاتے ہیں تو پھر یہی ہونا ہے پھر اس میں سے. آپ کہتے ہیں جی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ کہ جس بلا کو سہار نہ سکے اس کا سامنا کرے. مطلب ہے جس کام کو آپ کر نہیں سکتے اور آپ کا کر لو، اس کا بوجھ اٹھا لو. تو یہ آپ کو اپنے آپ کو نفس کو ذلیل کر رہے ہیں. پھر فائدہ وجہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے. اس میں تمام وہ کام آگے جو اپنے قابو کے نہ ہوں، بلکہ کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو کام کے ذریعے اس کی مدافعت کرو. خواہ وہ خود انتظام کریں، خود تم کو انتظام کی اجازت دیتے ہیں. اگر خود کام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے تکلیف کی اطلاع کر دو، اور پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو، اور تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو. یہ 3 آیتیں ہیں اور 20 حدیثیں جن میں بجز 2 اخیر کے انسان کتاب کا نام لکھا ہے، باقی سب مشکات سے لکھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو ایسا کام دے دیا گیا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو آپ منع کرتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، آپ مجھے اس میں سے نہ ڈالیں، میرے اوپر مشقت نہ ڈالیں. کیونکہ کیا ہوگا کہ آپ جب نہیں کر سکیں گے تو آپ پہ کیا ہو جائے گا. اس لیے ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک وزیر سے بڑا تنگ تھا. اس نے یہ کیا کہ اس وزیر کو نا ہاتھی تحفے میں دے دیا. ہاتھی تحفے میں دے دیا. تو دوسرے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے تنگ ہیں ایسے، اور آپ نے اس کو ہاتھی جو ہے نا کیا کر دیا ہے، تحفے میں دے دیا، یہ کیوں دے دیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے ہاتھی تحفے میں دے دی ہے، یہ اس کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب لا محالہ کیا ہوگا کہ یہ سرکاری خزانے میں گڑبڑ کرے گا. سرکاری خزانے میں گڑبڑ کرے گا تو میرے پاس ایک موقع آ گیا اس کو پکڑنے کا، تو میں اس کو پکڑوں گا اور میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا کہ جناب اسے سرکاری خزانے میں خود برد کی ہے. تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا کی ہے، صرف اس کو ایسے ہاتھی دے دی ہے، اس لیے دیا کہ یہ کر نہیں سکے گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذمہ اگر کوئی کام آ گیا تو اس کو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو منع کر دیں کہ جناب یہ میرے جو ہے نا معذرت، کوئی ایک آپ کو کوئی ایسا عہدہ ملتا ہے جو آپ نہیں اس کو سنبھال سکتے ہیں، تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ جی میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں. ٹھیک ہے نا، مجھے مثال کے طور پر پولیس کا اگر جو ہے نا کوئی لگا دیں کسی بڑی پوسٹ کے اوپر، تو میں کیا لوگوں کو روک سکتا ہوں رشوتوں سے، وہ کرنے سے اور غلط کام کرنے سے؟ نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے میری طبیعت کے اندر ہی نہیں ہے، میں نہیں وہ کر سکوں گا. تو میں اپنے آپ کو کیا کروں گا، پریشان کروں گا، نفس ذلیل ہوگا اس کے اندر، الٹی اور پریشانی کا باعث بنے گا. تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ تمام کام آگے جو اپنے قابو کے نہ ہوں، بلکہ کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو وہ کام کرے، اس کی مدافعت کرو. مطلب اگر مخالف نے آپ کو کیا کیا ہے، کوئی آپ کے کوئی ایسے ذمے کوئی کام کسی آپ کے ذمے کوئی ڈال دی ہے کچھ ایسی چیزیں، تو آپ کیا کرو، اس کے حکام سے وہ کرو کہ جی یہ مجھے کیا کیا گیا، پھنسایا گیا کسی معاملے کے اندر، تو آپ اس طرح کرو. اگر حاکم نے وقت نہیں خود آپ کو وہ کر دیا ہے، کسی تکلیف کو ایسی چیز ڈال دی ہے آپ کے کھاتے کے اندر، تو وہاں پہ بھی کیا کرو، تو وہاں پہ یا تو منع کرو، اظہار کرو، اس میں سے صبر کرو. تو عمل یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے خلاف کوئی وہ شروع کر دو. اگر آپ ان کے خلاف تحریک شروع کر دو گے تو نقصان آپ کو ہی پہنچے گا. تو پھر وہاں پہ کیا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری جو مصیبت ہے اس کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی چیز ہو گئی، یا کسی کو جھوٹا الزام لگ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کرو، وہاں پہ اپنی پوری کوشش کرو اپنی حفاظت کی. نوٹ: الف ان آیات و حدیث صحت و قوت و جمیت یعنی امن و عافیت اور راحت کا مطلوب ہونا صاف ظاہر ہے، جس کی تقریر جا بجا کر دی گئی ہے. نوٹ: جو افعال ان مقاصد مذکورہ میں خلل انداز ہوں، اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خرج یقینی شدید، تو وہ افعال حرام ہے ورنہ مکروہ. ایک چیز ہے آپ
مثال کے طور پہ زہر کھانا کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے زہر کا کیا ہے، اب وہ کیا ہے، تو اگر تو اس میں سے تو اب ایک بندہ کہا کہ جی زہری تو ہے، کوئی بات نہیں. ایسی چیز جو کہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یقینی طور پہ ان کے نقصانات آئیں گے. ایسی شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو چینی منع کی ہوئی ہے، اس کے لیے چینی کھانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے چینی کھانا جائز نہیں ہے. وہ کہے نہیں جی یہ تو چینی میں کون سی وہ اثر ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور آپ یہ نہ کہو کہ جناب یہ تو کیا ہوا، بس اللہ کی طرف سے آ گیا. آپ خود کے ہیں اس کا سبب بنے ہیں. ہاں خود غیر اختیاری طور پہ ہو گیا، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی اس میں سے. اگر بدون بندہ کے اختیار کے محض من جانے والا ایسے واقعات پیش آئیں جیسے مقاصد صحت قوت توانائی وغیرہ سے برباد ہو جائیں تو پھر ان مسائل پر ثواب ملتا ہے. جیسے خود بخود بیماری آ گئی، آپ کو خود پتہ نہیں چلا، اور مدد غیبی بھی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، صرف صبر کرے اور خوش رہے. انبیاء السلام اولیاء کرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ قرآن حدیث میں بھرے پڑے ہیں کہ جناب بیماری آ جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. مجھے میں جب بیمار ہوا تو مجھ سے کوئی پوچھتا کہ یہ بیماری کیسے ہوئی، میرے کو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ بھئی سبب کیا بنا ہے، مجھے نہیں پتا. سمجھ نہیں آ رہی ہے، پانی ایسا کوئی پی لیا تھا، گوشت کھا لیا تھا، کوئی ایسی چیز وہ کر لی تھی، سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب وہ تھا غیر اختیاری طور پہ، جو اختیار میں نہیں ہے اس میں اب کیا کرے بندہ، اس میں اب آپ کے پاس کیا ہے، صبر کرو. لیکن اب جان بوجھ کے ہاں اب بیمار ہو گئے، اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہے، تو پھر اب آپ نے نہیں وہ کرنی ہے کہ جناب علی نہیں جی یہ تو کیا ہے، پریشانی جو ہوتی ہے یہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے، بیماری پہ تو ثواب ملتا ہے. بیماری کو دور کرنے کا وہ کیا جاتا ہے اپنی طرف سے جو ہے. آپ جو پرہیز ہوتا ہے یا دوائی ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کریں گے اس میں سے